أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے اور نماز قائم کی اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا. دوستو، یہاں پہ ہم آج انہی دو آیات کی تفصیل کو دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم پہلی آیات کو دیکھتے ہیں. جب بھی ہم کوئی مصنف یا کوئی بھی ایک انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پہلے یا آخری صفحے پہ یہ ضرور لکھتا ہے کہ اگر پڑھنے والے قارئین کو کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی اس میں سے نظر آئی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے تاکہ ہم اس غلطی کو درست کر سکیں. لیکن اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جس نے کھلا چیلنج کیا ہے ہم انسانوں کو کہ اگر تم کو یہاں پہ کوئی غلطی نظر آتی ہے تو نکالو. پھر خود ہی فرما دیا کہ ذالک، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. تم جتنے مرضی نقص نکالو، یہاں سے کوئی تمہیں نقص اس میں نظر نہیں آئے گا. یہ میرا تمہیں اوپن چیلنج ہے کہ یہ میں تمہیں کتاب شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو دھیان سے جتنا مرضی پڑھ لو، تم اس میں سے کسی ایک ذرا برابر بھی کی غلطی بھی نہیں نکال سکو گے. اور آج الحمدللہ 1446 برس گزر جانے کے بعد بھی کوئی قرآن کی ایک ذرا سی غلطی، زبر زیر کی غلطی تک بھی نہیں نکال سکا. کہا جاتا ہے کہ ایک پہلوان نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور پورا 1 سال لگایا اور اس بڑا خوش ہوا کہ میں نے قرآن کے متبادل ایک کلمہ بنا لیا ہے. تو جیسے ہی وہ گزر رہا تھا اپنی گلی سے تو ایک لڑکی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. جب اس نے اس کلام کو سنا تو وہ ادھر ہی بے ہوش ہو کر گر گیا. اس نے کہا کیا لڑکی تو نے تو میری سال بھر کی محنت ضائع کر دی. یہ ہے ہماری الحمدللہ قرآن پاک کی فضیلت اور اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت دکھانے والا راستہ ہے کن لوگوں کو؟ متقین کو. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ تو اس کے جواب میں اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے. یہ اللہ غیب گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غیب کا مطلب یہ تھا کہ وہ جس کو ہم نے نہیں دیکھا. کس کو نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے بھی نہیں دیکھا تو میں بھی غیب میں آ جاتا ہوں. میرے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، میرے فرشتے بھی غیب میں آ جاتے ہیں. میرے پیغمبروں کو بھی نہیں تم نے دیکھا، میرے پیغمبر بھی غیب میں آ جاتے ہیں. ہاں صحابہ نے دیکھا لیکن صحابہ نے پہلے نبی کو تو نہیں دیکھا، انہوں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کی زیارت نصیب فرمائے اور قبر میں ان کی شفاعت، قبر و حشر میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. اور قیامت کے دن پر جس کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن کا ضرور حشر کا دن ہوگا جس میں ہمارا اعمال کا حساب کتاب ہوگا. روز آخرت پر ہمارا ایمان ہے تمام مسلمانوں کا. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے. ہو کہ آپ کو غیب کا علم ہو گیا ہوگا. آگے فرمایا کہ جنہوں نے نماز قائم کی. اللہ رب العزت نے قرآن میں بے تحاشا مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کہیں فرمایا کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا
کہ وہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زیادہ تر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ارے ہمیں اللہ نے ہی مال دیا ہے، اور اسی دیے ہوئے مال میں سے 2.5% یعنی کہ 100 میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کتنی کی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آگے بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں بھی متقین کی جو نشانیاں وہ بتائی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اگر اس میں ڈسکس کیا تو ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ اسی لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو اس طرح پہچاننے کی، اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم اپنی اولادوں کو پہچان لیتے ہیں، مختلف لڑکے کھڑے ہوں، بچے کھڑے ہوں تو ہم ان میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو اس قدر خوبصورت انداز میں سمجھنے کی، اس قدر اعلیٰ انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوئی بھی مسائل ہمارے سامنے کھڑا ہو تو ہم کہیں نہیں قرآن میں اس مسائل کا حل اس طرح ہے، ہم اس کو اس طرح دنیا داری کی خاطر نہیں بلکہ قرآن کی خاطر ہم حل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے جو سنا، جو پڑھا، جو اس میں سے غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔